السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ میں اور آپ اور کائنات کا ہر انسان، مرد و عورت، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہے، اور وہ ایسی عدالت ہے جہاں گواہیوں کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ ہر انسان کے حق میں اور اس کے خلاف مختلف گواہ آئیں گے اور اپنی اپنی گواہیاں پیش کریں گے۔ وہ گواہ کون کون سے ہوں گے، کیا کیا گواہیاں دیں گے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ گواہ ہمارے حق میں گواہی دیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف گواہی نہ دیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ آج ہماری گفتگو اس موضوع پہ اللہ کی توفیق سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو سامنے کھڑے کریں گے، کوئی ٹرانسلیٹر، کوئی پردہ، کوئی اوٹ، کچھ نہیں ہوگا۔ ایک گواہ یہ زمین ہوگی۔ میرا گھر آئے گا، ڈرائنگ روم آئے گا، بیڈ روم آئے گا، کنگن پور کی گلیاں، اس کے اسکول، اس کے کالجز، اس کے چوک، اس کے چوراہے، اس کی مسجدیں، مسجدوں کے ممبر و محراب، سب آئیں گے، اور اللہ مجھے اور آپ کو سامنے کھڑا کر کے اور میرا گھر سامنے لا کر میرے گھر کی زمین سے کہیں گے تو بول کے بتانا تیرے سینے کے اوپر عبید الرحمن محسن صبح دوپہر شام اور رات کی تنہائیوں میں کیا کرتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ زمین پہ پلازے، دکانیں، عمارتیں، کوٹھیاں، ڈیرے، بنگلے، ایوان بنانے والوں، اس وقت کو بھی یاد کیا کرو جب زمین پہ بھرپور زلزلہ برپا کیا جائے گا۔ زمین تقریباً 7000 فٹ تک نیچے گہری ہے، جو سائنسدانوں نے اب تک ڈسکور کی ہے۔ 7000 فٹ تک نیچے گہری، اس کی تہیں
نیچے کھائیاں، نیچے گڑھے، نیچے پانیوں کے سلسلے، ابلتے ہوئے لاوے اور پھٹتی ہوئی گیسز اور مختلف پلیٹس اور ان کی موومنٹ اور مسلسل حرکت. تعجب اس پہ نہیں ہے کہ یہ ہلے گی، تعجب اس پہ ہے اللہ تو کتنا عظیم ہے کہ تو نے اس کو تھام کے رکھا ہوا ہے. کہ ہلی، مردے باہر آئے، قبریں کھول دی گئیں. یومئذ تحدث اخبارها، اللہ کہتے ہیں کہ زمین اپنی خبریں بیان کرنے لگ گئی. قرآن کی گواہی ہے. زمین بولی، میرے گھر کا بیڈ روم بولا، ڈرائنگ روم بولا، صحن بولا، چوک بولے، چراہے بولے، وکیل کا چیمبر بولا اور جج کا کمرہ عدالت بولا. اور اس نے اللہ کی زمین کے اس ٹکڑے نے بول کے کہا میں گواہی دیتا ہوں اس کا ضمیر کیسے بکتا تھا، اس کے فیصلوں کی منڈیاں کیسے لگتی تھیں. ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم، قاتل کو مقتول، مقتول کو قاتل کیسے بناتا تھا. اس جج کا کمرہ عدالت بول بول کے گواہیاں دینے. دوسری گواہی، زمین کے اوپر جو درخت ہیں، زمین کے اوپر جو پتھر ہیں، زمین کے اوپر جو خشک چیزیں ہیں، زمین کے اوپر جو تر چیزیں ہیں، یہ ساری ہی جب اللہ چاہے گا تو یہ بھی بولنے لگ جائیں گی. سنن ابی داؤد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یغفر للمؤذن مدى صوتی، جہاں جہاں تک مؤذن کی اونچی آواز پہنچتی ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اللہ معاف کر دیتا ہے تو آپ بھی مولویوں کو معاف کر دیا کریں. مؤذن کی جہاں جہاں تک آواز پہنچتی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں، شہادتین کی گواہیاں اور تکبیر کی آوازیں جہاں جہاں تک پہنچی، سب اللہ کے حکم سے اس کو معافی ملتی گئی. حتیٰ کہ آپ نے ارشاد فرمایا یشہد لہ کل رطب ویابس، زمین کی ہر خشک اور ہر چیز، ہر چیز بھی اس مؤذن کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے رہی ہوگی. حاجی جب حج کرنے نکلتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا ما من ملب يلبي الا ولب من عن يميني من شجر او حجر او مدر حتى تنتهي الارض من ها هنا وها هنا. کفن کی دو چادریں پہن کے کنگن پور کے کسی گلی محلے سے بیت اللہ کی زیارت کے لیے، مکہ کی زیارت کے لیے، مینا کے میدانوں کے لیے، عرفات کے میدانوں کے لیے، صفا مروہ کی سعی کے لیے، حجر اسود کے بوسوں کے لیے، بیت اللہ کے چکروں کے لیے، جب اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے کوئی اپنے گھر سے نکل کے اپنی زبان پہ لبیک کے ترانے گاتا ہے، اپنا کلچر اس نے چھوڑ دیا، بیوی بچے اس نے چھوڑ دیے، اپنا پرانا لباس اتار دیا، سفید اجلی ہوئی کفن جیسی دو چادریں پہن لی، اس کو اپنا کفن، اپنی موت یاد آنے لگی، شرک و بدعت سے بیزار ہو گیا. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر. کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس حاجی کے ساتھ زمین کی ہر چیز ہی لبیک پکار رہی ہوتی ہے. مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جتنی بھی مخلوقات ہیں اس حاجی کے تلبیہ کے ساتھ اور لبیک کی صداؤں کے ساتھ وہ بھی اس کے ہم خیال، ہم آواز ہو کے تلبیہ پکارنے میں مصروف ہو جاتے. ہم اپنے مہمانوں کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں. قرآن و حدیث کی طرف آپ کی پوری توجہ رہے. پہلی گواہی میں نے عرض کی زمین بولی، دوسری گواہی میں نے عرض کی
زمین کے اوپر کی مخلوقات خشکی و تری، اور حتیٰ کہ زمین کے درخت یہ بھی بولے۔ تیسری گواہی جو قرآن و حدیث سے سمجھ میں آتی ہے، جو جانور ہیں بعض دفعہ اللہ کی عدالت میں یہ بھی اپنی گواہیاں ریکارڈ کروائیں گے۔ قرآن مجید ہے، 30واں پارہ ہے، آپ توجہ سے سماعت کیجئے اور اس میں آپ دیکھیے کہ جانوروں کا تذکرہ کہاں آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت۔ اس وقت کو یاد کرو، سورج کو لپیٹا گیا، ستارے جھڑ گئے، پہاڑوں کو چلا دیا گیا، اور جنگل کے درندوں کو بھی اللہ کی عدالت میں جمع کر دیا گیا۔ وحوش، الوحش، جنگلی درندوں کو کہتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، درندوں کا حساب نہیں ہے، جانوروں کا حساب نہیں ہے، چوپایوں کا حساب نہیں ہے، ان کو جمع کیوں کیا جائے گا اللہ کی عدالت کے اندر؟ مفسرین اس آیت مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا حتی یقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کے اوپر ظلم کیا تھا تو اللہ ان کا بھی حساب برابر کرے گا۔ کیوں برابر کریں گے؟ ان کے لیے جنت جہنم تو نہیں ہے، برابر اس لیے کریں گے تاکہ دنیا کے ظالم جانوروں کا حساب دیکھ کے چونک جائیں کہ جس اللہ نے جانور پہ ظلم کو معاف نہیں کیا وہ انسانوں پہ ظلم کو کیسے معاف کرے گا۔ بلکہ حدیث سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی عدالت میں حساب کا معاملہ یہاں تک بھی ہوگا۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک اونٹ بلبلاتا آیا، آپ کے قدموں میں اس نے سر رکھا، آنکھوں سے اس نے آنسو بہائے اور یوں بلبلا بلبلا کے رونے لگا جیسے کچھ شکوہ کر رہا ہو۔ کونین کے تاجدار نے، دونوں جہانوں کے سردار نے پوچھا من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اونٹ کا مالک انصاری ایک انسان آیا، زمیندار انسان آیا۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کے کہا ایاکم اتقوا اللہ فی هذه البہائم التي ملککم اللہ ایاہا، ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہا کرو۔ انہ شکا الی انک تجیعہ وتدئبہ، اس نے یہ شکوہ کیا ہے تم اس پہ بوجھ زیادہ لاتے ہو اور کام بھی اس سے زیادہ کرواتے ہو اور چارہ اس کو تھوڑا ڈالتے ہو۔ یاد رکھنا یہ اونٹ بھی اللہ کی عدالت میں کل تمہارا شکوہ کر سکتا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آپ کو دکھایا گیا جہنم میں ایک عورت ہے، لمبی تڑنگی، کالا سیاہ اس کا رنگ،
اور ایک بلی ہے، وہ اس کے چہرے کو نوچ رہی ہے۔ جب عورت جان چھڑانے کے لیے منہ دوسری طرف کرتی ہے تو وہ بلی اس کو پچھلی جانب سے نوچ نوچ کے اس کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہے۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا گیا اس نے اس بلی کو باندھ کے رکھا تھا اور بھوکا مارا تھا، آج یہ بلی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا اس سے بدلہ لے رہی ہے۔ بعض دفعہ انسان جانوروں کے ذریعے ظلم کرتا ہے نا۔ بعض لوگوں کے ڈیروں پہ، خصوصاً سندھ کے بعض دیہی علاقوں میں آج بھی کتے بنے ہوئے ہیں، اور ان کا بیچارہ کوئی مزدور انسان کوئی غلطی کر لے تو اس کے اوپر کتے چھوڑ دیتے ہیں۔ کولوسیوم ایک اکھاڑا ہوتا تھا، آکسفورڈ ریفرنس ڈکشنری میں اس کے بارے میں آج بھی یہ حقیقت لکھی ہوئی ہے کہ اس دور کے بادشاہ اس اکھاڑے میں درندوں کی لڑائیاں کرواتے تھے اور انجوائے کرتے تھے، اور کبھی کبھی جب اندر کا ان کا درندہ مچلتا تو کسی معصوم نہتے اپنے غلام کو وہاں پھینک دیتے۔ شیر اور چیتے اس کی جب بوٹیاں نوچتے اور خون کے فوارے پھوٹتے اور وہ چیخیں بلند کرتا تو اس کے اوپر پھر وہ ناچ گانے کی محفل برپا کیا کرتا۔ تو جانور بھی گواہی دیں گے۔ ایک تو یہ وجہ ہوگی کہ بعض انسانوں نے دوسروں پہ ظلم کے لیے جانوروں کو استعمال کیا ہوگا، تو جانور اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے۔ جب ان کی گواہی پوری ہو جائے گی تو اللہ ان سے کہے گا اب تم ہمیشہ کے لیے ختم ہو کے مٹی ہو جاؤ، اور تب کافر انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہوا ہوتا اور میرا حساب نہ ہوتا۔ چوتھی گواہی جو اللہ کی عدالت میں ہوگی، اللہ تعالیٰ میرے جو اعضاء ہیں ان کو لائیں گے۔ رب تعالیٰ چوتھی گواہی کے طور پہ میری آنکھوں سے کہیں گے تم بول کے بتاؤ نا یہ کیا دیکھا کرتا تھا یوٹیوب کے چینلز پہ، فیس بک کے پیجز پہ، انٹرنیٹ کی مختلف سائٹس پہ، ڈیلی موشنز کے مختلف قسم کے پروگراموں پہ اور ٹیلی ویژن کے مختلف چینلز پہ، اخبارات کے صفحوں پہ اور مختلف قسم کے ڈائجسٹوں کے رنگین اوراق پہ یہ کیا مشاہدہ کرتا تھا، کیا دیکھتا تھا، تم گواہی دو، میری آنکھیں بولیں گی۔ پانچویں گواہی میرے کانوں سے اللہ کہیں گے تم بول کے بتاؤ یہ کیا سنتا تھا، تو کان بول کے بتائیں گے کیا سنتا تھا۔ چھٹی گواہی اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے کہیں گے تم بول کے بتاؤ یہ کیسے کیسے ظلم کرتا تھا، غریب کے گریبان کو کیسے چاک کرتا تھا اور غریب کی عزت کو کیسے اس کی چادر کو تار تار کرتا تھا، اور کیسے یہ ظلم و ستم کی کہانیاں رقم کرتا تھا، اور کس طرح چوک چراہے میں کھڑے ہو کے معصوم انسانوں کے اوپر شوٹنگ کر کے ان کی جان لیتا تھا، اور کس طرح سے یہ دہشت گردی کے مختلف واقعات میں ملوث ہو کے معصوم انسانوں کے جسم کے پرخچے اڑا دیتا تھا، اور وہ بھی دین کو بدنام کرنے کے لیے، تو اس کے ہاتھ بول کے گواہی دیں گے۔ رب تعالیٰ چھٹی گواہی ٹانگوں سے کہیں گے تم بولو یہ کن راہوں پہ چلتا تھا۔ ساتویں گواہی رب کریم انسان کی چمڑی پوری کی پوری سکن، یہ اللہ کی بڑی عجیب تخلیق ہے۔ دیکھنے میں ہم اس کو اعضائے رئیسہ میں شامل نہیں کرتے، اگر چند منٹ کے لیے چمڑی ادھیڑ دی جائے تو اتنے جراثیم انسان پہ حملہ آور ہوں کہ وہ چند منٹ کے اندر ہلاک ہو جائے گا۔ یہ ہماری حفاظت بھی کرتی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گرمی سردی کو محسوس کرنے کے مختلف قسم کے ریسپٹرز بھی لگا رکھے ہیں، اور اس چمڑی کے اندر اللہ نے حسن و جمال کا ایک اظہار بھی رکھا ہوا ہے۔ تو ساتویں گواہی چمڑی کی ہوگی۔
ان گواہیوں کا تذکرہ سورہ یاسین میں بھی ہے اور سورہ نور میں بھی ہے اور کچھ دوسری آیات میں بھی ہے. ان میں سے ایک دو آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں, توجہ کیجئے اور اس کا ترجمہ بھی سماعت کیجئے. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. سورہ یاسین. آج ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے. تو کلیمنا ایدیہم, ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے. وتشہد ارجلہم, اور ان کی ٹانگیں شہادت پیش کریں گی. بما کانوا یکسبون, ہر اس چیز کے متعلق جو ان سے یہ کمائی کیا کرتے تھے. عملوں کو اللہ تعالیٰ کمائی کہتا ہے, اصل کمائی ہماری یہی ہوتی. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا, کانوں کا تذکرہ کیا. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. وہ آئے, شہد علیہم سمعہم, ان کے کانوں نے شہادت دی. وَأَبْصَارُهُمْ, ان کی بصارتوں نے گواہی دی. وَجُلُودُهُمْ, اور ان کی چمڑیوں نے بھی. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ہر اس چیز کے بارے میں جو وہ ان سے کیا کرتے تھے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ, اور انہوں نے اپنی چمڑیوں سے کہا, لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا, تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہو؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ, تو چمڑیاں بول کے کہنے لگیں, اس اللہ نے آج ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے جس نے دنیا میں ہر چیز کو قوت گویائی کی نعمت نصیب فرمائی تھی. 8ویں شہادت, رب تعالی فرشتوں سے کہے گا, تم بول کے بتاؤ, پوری زندگی تم اس کے دائیں بائیں موجود رہے, تو آج بول کے بتاؤ یہ کیا کیا کرتا تھا. قرآن مجید میں اس کا بھی تذکرہ ہے. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. انسان جو بول بولتا ہے اس کے دائیں اور بائیں تیار ہوشیار چوکس فرشتے موجود ہوتے ہیں, اور وہی فرشتے قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یہ کیا کیا کرتا.
اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من اشار الى اخیہ المسلم بحدیدۃ لعنتها الملائکہ او لعنته الملائکہ حتی یضعها، جب کوئی شخص اپنے ہاتھ میں چاقو لیتا ہے، چھری پکڑتا ہے، گن لیتا ہے یا پسٹل لیتا ہے، کوئی بم لیتا ہے، ہتھیار پکڑتا ہے، لوہا پکڑتا ہے، کوئی سلاخ پکڑتا ہے، کوئی زنجیر پکڑتا ہے، کسی کو ناجائز مارنے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے یا اس کی پٹائی کرنے کے لیے، ناجائز ظلم کرنے کے لیے، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں فرشتے جب یہ منظر دیکھتے ہیں کہ ابھی بس کوئی کسی کے بیٹے یتیم ہوئے اور ابھی کسی کی بیوی بیوہ ہوئی اور اس کا سہاگ لٹ گیا اور ابھی کسی بیٹی کے سر سے باپ کی شفقتیں اٹھ گئیں، جب وہ اس اسلحہ کو اٹھا ہوا دیکھتے ہیں اس وقت سے لعنت شروع کرتے ہیں، جب تک وہ اسلحہ واپس نہیں رکھتا اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو وہی فرشتے قیامت کے دن گواہی بھی دیں گے۔ آپ جتنے بھی جھوٹے کیس کر لیں، آپ جتنے بھی جھوٹے مقدمے کر لیں، آپ جس قدر زیادہ دغابازی اور فراڈ سے کام لے لیں، آپ جتنا بھی زیادہ ضمیر خرید لیں اور ان کے سودے کر لیں، لیکن یاد رکھے گا اللہ کے فرشتے سچی گواہیاں دیں گے۔ 9ویں گواہی اللہ تعالی نبیوں سے پوچھیں گے تم گواہی دو، تم نے اپنی امتوں کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ جناب ابراہیم نے کہا میں نے پہنچایا، جناب موسیٰ نے کہا میں نے پہنچایا، جناب عیسیٰ نے کہا میں نے پہنچایا، اور امام کائنات نے دونوں جہانوں کے سردار فداہ ابی و امی، ان پہ میرے اور آپ کے ماں باپ قربان ہو جائیں، ان کی باری آئی، ان سے اللہ نے کہا آپ نے پیغام پہنچایا تھا۔ کبھی کبھی میرا تخیل یہ کہتا ہے کہ آپ میدان محشر میں تشریف لائے اور آپ نے کہا اللہ میری سمیہ کی ٹانگوں کو 2 لخت کر دیا گیا، میرے خبیب کو سولی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا، اے اللہ میرے بلال کو مکہ کے سنگریزوں اور کوئلوں پہ اوپر بھاری پتھر رکھ کر گلے میں رسیاں باندھ کے ان کو گھسیٹ دیا گیا، اے اللہ میں یہ آپ کی عدالت میں گواہی دیتا ہوں کہ مجھے لہو لہان بھی کیا گیا لیکن میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ میری امت سے پوچھو انہوں نے میرے پیغام کی کتنی حفاظت کی تھی۔ یہ 9ویں گواہی ہوگی، اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں۔ آخری 10 منٹ میں انشاءاللہ ہم اپنی بات کو کلوز کرتے ہیں۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں پہ ہم گواہ بنا کے لائیں گے۔ 10ویں گواہی وہ نامہ اعمال کی ہوگی۔ نامہ اعمال جو فرشتوں نے ایک ریکارڈ تیار کیا تھا، نہ جانے وہ کیسا ریکارڈ تھا، نہ معلوم وہ کیسا سافٹ ویئر تھا، نہ معلوم وہ کیسا ڈیٹا تھا، نہ معلوم وہ کس طرح کی اپلیکیشن تھی، ہم کیا جانیں، ہم اس کا صحیح تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور واضح ہوتا ہے کہ فرشتوں نے جو نامہ اعمال تیار کیا تھا وہ سارے کا سارا قیامت کے دن سورہ کہف میں اللہ نے لکھا ہے، میدان محشر میں سامنے رکھ دیا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نامہ اعمال کو رکھ دیا گیا. تم دیکھو گے مجرم ڈرے ڈرے سہمے سہمے ہوں گے. ان کی ماضی کی ساری فلمیں ان کے دماغ کے دریچوں پہ چل رہی ہوں گی. ان کا لٹکپن، ان کی جوانی، ان کی پوری زندگی ان کی آنکھوں کے سامنے تصویر مجسم بن کے گھوم رہی ہوگی. اس لیے ان کو یاد آئے گا یہاں کیا کیا لکھا ہوگا. ابھی پڑھنے کی باری نہیں آئی ہوگی، وہ پہلے ہی ڈرے ڈرے سہمے سہمے ہوں گے. اور جب ان کو کہا جائے گا کہ پڑھو، ہر بندہ پڑھے گا. یہاں تک کہ اللہ یہ کہیں گے کہ پڑھو، آج تمہارا ضمیر تمہارا حساب لینے کے لیے کافی ہے. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. تو اس نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. یہ کیسا نامہ اعمال، یہ کیسا ریکارڈ، یہ کیسی کتاب، یہ کیسا ڈیٹا، یہ کیسی تحریر، یہ کیسی ڈائری ہے. اس نے کوئی چھوٹا میرا عمل نہ کوئی بڑا عمل کوئی چھوڑا ہی نہیں. الا احصاها، مگر اس کو گن گن کے ٹوٹل کر کے لکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہا گن کے لکھا ہوا ہے. احصاها، عدن کا معنی ہوتا ہے ٹو کاؤنٹ سم تھنگ، کسی چیز کو گننا. اور احصاء کا معنی ہوتا ہے گن کے، اس کی ڈیٹا دے کے، ٹوٹل لگا کے، مائنس پلس کر کے، وقت، منٹ، سیکنڈ، جگہ، لوکیشن، دن، تاریخ، مہینہ، ساری تفصیلات کے ساتھ لکھ کے جب کسی چیز کو پیش کیا جاتا ہے تو اسے احصاء کہتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یہاں احصاء کا لفظ آیا. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، تو مجرم کہے گا اللہ یہ کیسی ڈائری ہے، اس میں تاریخ، اس میں دن، اس میں وقت، اس میں منٹ، اس میں سیکنڈ، اس میں ٹوٹل ڈیوریشن اور دورانیہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. اس نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. اللہ کہیں گے میرے فرشتوں نے غلط تو نہیں لکھا؟ نہیں جی. پھر خود ہی آواز آئے گی وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. وہی پائیں گے جو عمل کرتے رہے، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا. 11ویں چیز جو گواہی دے گی اور جس کے ذریعے سے نامہ اعمال کو دکھا دیا جائے گا وہ ایک میزان ہوگا، ایک تکڑی ہوگی جس میں مجھے اور آپ کو تولا جائے گا. پورا ڈیٹا شو ہو جائے گا، نامہ اعمال بھی اس میں تولا جائے گا. یعنی اعمال لکھے ہوئے پہلے دکھائے جائیں گے، تولے بعد میں جائیں گے. کیونکہ جو لکھے جائیں گے اس میں کوانٹٹی ہوگی، اس میں تعداد ہوگی، اتنے عمل کیے. اور جب تولے جائیں گے اس میں کوالٹی ہوگی، اس میں نیتیں ہوں گی، اس میں فیکٹرز ہوں گے، اسباب و علل ہوں گے، ساری تفصیلات ہوں گی. بعض دفعہ عمل زیادہ ہیں، وزن میں تول کم ہے. بعض دفعہ عمل چھوٹا سا ہے اور تول کے اندر اس کا وزن زیادہ ہے. اور سب سے زیادہ وزن اس تول میں انسان کی توحید کے بعد اس کے اچھے اخلاق کا ہوگا. توحید کا وزن، کلمہ طیبہ کا وزن، 14 طبق ایک طرف، لا الہ الا اللہ، توحید والا عقیدہ، مانگنا اللہ سے، نظریں اسی کے لیے، نیازیں اسی کے لیے، منتیں اسی کے لیے، دعائیں اسی کے سامنے، ہاتھ باندھیں تو اسی کے سامنے، پیشانیاں ٹیکیں تو اسی کے حضور، سجدے کریں تو اسی کے حضور. یہ نہیں جو پتھر کی ڈھیری ملی اس پہ اپنی پیشانی کو ٹیک کے انسانیت کی تذلیل کرتے رہے. نہیں، اسے شرک کہتے ہیں. توحید اور اچھے عقیدے کا وزن سب سے زیادہ ہوگا اور اس کے بعد سب سے زیادہ وزن انسان کے اچھے اخلاق کا ہوگا.
توحید اللہ کا حق ہے، اچھا اخلاق اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ ما من شيء يوضع في الميزان اسفل من حسن الخلق۔ 12ویں اور آخری گواہی، رب کریم اپنے جلال کے ساتھ، اپنی جبروت کے ساتھ، اپنی عظمت کے ساتھ، اپنی شان کے ساتھ، اپنی شوکت کے ساتھ، اپنے مقام کے ساتھ، اپنے نور کے جلووں کے ساتھ خود میدان محشر میں کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، جیسے ان کی شان کے لائق ہے، اللہ خود تشریف لائیں گے اور اللہ خود بتائیں گے میرے بندے تم کیا کرتے رہے ہو۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ تمہیں موت آ کر رہے گی، پھر تمہیں اس ہستی کی طرف لوٹایا جائے گا جو تمہاری خلوتوں جلوتوں کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ سے بڑی گواہی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ آخری 5 منٹ کے اندر سماعت کیجئے کہ جو 12 گواہیاں ہیں، 12 کی 12 گواہیوں کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں ہو جائیں، اور یہ 12 کے 12 ریکارڈز جو ان کے اندر بری چیزیں ہیں اللہ ان کو ختم کر دیں اور کسی طرح سے وہ مٹ جائیں اور وہ سارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے، گناہوں کا صاف ہو جائے، تو شریعت اسلامیہ بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی نسخے بتائے۔ میرے والد محترم مولانا یوسف رحمہ اللہ جب دعا کرتے تھے، حضرت شیخ عبداللہ نثار حفظہ اللہ تشریف لائے، اور حضرت شیخ خانے وال سے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی سیف اللہ صاحب تشریف لائے، اور دیگر معزز علاقے کے عظیم افراد تشریف لائے، سب کو اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ ان کو دیکھ کے مجھے بزرگ بھی یاد آ رہے تھے۔ تو والد گرامی فرمایا کرتے تھے، دعا میں اکثر یہ آیت پڑھتے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس آیت میں دعا تو ہے نہیں، اور ابا جی یہ دعا کے طور پہ آیت کیوں پڑھتے ہیں؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب۔ اللہ جو چاہتا ہے لکھا رہنے دیتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ اصل سارے ریکارڈ تو اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ والد گرامی دعا کے اندر یہ آیت اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ میں نے جو بھی سیاحیاں کی ہیں، زمین کی پرتوں پہ لکھی ہیں، آسمان کے پردوں پہ لکھی ہیں، نامہ اعمال کے صفوں پہ لکھی ہیں، فرشتوں نے اپنے ریکارڈ میں لکھی ہیں، یا وہ اے میرے مولا درختوں کے پتوں پہ لکھی ہیں، یا وہ لوہے محفوظ میں لکھی ہیں، یا وہ میرے ہاتھوں، میرے کانوں، میری آنکھوں، میری ٹانگوں، میرے جسم و جان، میرے چمڑے، میرے سکن اور جلود پہ لکھی ہیں۔ اے اللہ جہاں بھی لکھی ہیں اصل ریکارڈ تو تیرے پاس ہے۔ میں معافی مانگ کے درخواست کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کے ریکارڈ اپنے فضل سے تو مٹا دینا۔ 2 چیزوں سے وہ مٹتے ہیں۔ نمبر 1 آنسوں سے، توبہ سے، انابت اور رجوع الی اللہ سے۔ ان آنسوں میں، توبہ میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ جب بندہ معافی مانگ لے، گناہ کو چھوڑ دے، رب تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے اور اپنی زندگی کو چینج کر لے،
اور اللہ سے وعدہ کر لے آئندہ اے مولا کریم تجھے سجدے کروں گا، نماز پڑھوں گا، وضو کروں گا، مسجد میں آؤں گا، اے اللہ تیری عبادت، تیرے آگے نظریں نیازیں منتیں سب کچھ تیرے لیے کروں گا، اللہ کے بندوں سے ہمدردی تیری رضا کے لیے کروں گا۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت نے توبہ کے آنسوں میں وہ تاثیر رکھی ہے، جہاں جہاں گناہ لکھے ہوئے تھے وہ مٹ جاتے ہیں، اور کبھی اتنی اعلیٰ توبہ نصیب ہو جائے تو ان گناہوں کی جگہ پہ نیکیاں لکھی جاتی۔ اور دوسری چیز جس سے وہ ریکارڈ ختم ہوتا ہے، اللہ کے بندوں میں کوئی کمزوری دیکھے تو اس پہ پردے ڈالا کرے۔ آپ کے ہمسائے، ایون کہ آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے، آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے ہم مکتب، آپ کے کلاس فیلو، کالج فیلو، یونیورسٹی فیلو، کسی کے اندر کوئی کمزوری کوتاہی نظر آتی ہے، خلوت میں ایک چائے کے ٹیبل پہ اسے سمجھا لیں، اپنے گھر میں بلا کے اسے سمجھا لیں، لیکن چوکوں میں، چوراہوں میں، یوٹیوب کے چینل پہ، سوشل میڈیا پہ، ممبر و محراب پہ، سرے بازار اس کو بدنام نہ کیا کریں۔ جو اللہ کے بندوں کی کمزوریوں پہ پردے ڈالتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے قیامت کے دن اللہ اپنے اس بندے کی کمزوریوں پہ پردے ہی ڈال دیتا ہے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ۔ آخری عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، ان 12 گواہیوں میں ایک گواہی اس کی آپ نے ایڈ کرنی ہے، قرآن کی گواہی۔ اس کی بڑی زبردست گواہی ہوگی، حتیٰ کہ اللہ کے پیارے نبی نے کہا ہے جہنم سے ہر انسان نکل سکتا ہے الا من حبسہ القرآن، جس کو قرآن نے روک لیا وہ جہنم سے نہیں نکل سکتا ہے۔ یہ یا آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ یہ قرآن اور اس کی تعلیم کے ادارے، اس کا پڑھنا، اس کا پڑھانا، اس کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کرنا، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص و للہیت پیدا فرمائے۔ اس دین اور قرآن کے عظیم مرکز میں یہ جو 200 طلبہ صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رب کریم کے قرآن کبھی بادل کا سایہ بن کے، کبھی چھتری بن کے، کبھی پرندوں کا جھنڈ بن کے، کبھی خوبصورت انسانی شکل بن کے اللہ کی عدالت میں ان کے حق میں گواہیاں پیش کرے گا۔ یہ بولے گا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهري ساقه إلى النار۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، عام آدمی نے قرآن کا احترام کرتے ہوئے نماز شروع کر دی۔ قرآن نے کہا زکوٰۃ دو، آپ نے زکوٰۃ دی۔ قرآن نے کہا استطاعت ہے تو حج کرو، آپ نے حج کیا۔ قرآن نے کہا استطاعت ہے عمرہ کرو، آپ نے عمرہ کیا۔ قرآن نے کہا رمضان کے روزے رکھو، آپ نے روزے رکھے۔ قرآن نے کہا ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو، آپ نے اس کا احترام کیا۔ قرآن نے کہا یتیم کے سر پہ ہاتھ دو، اس کی کفالت کرو، آپ نے یتیم کی کفالت کی۔ قرآن نے کہا انسانیت کے دوست بن جاؤ، آپ انسانیت کے دوست بن جائے۔ تو قرآن بول بول کے کہے گا اللہ یہ تو تیرے سارے حکموں پہ عمل کرتا رہا ہے، اس کو معاف کر دینا۔ اور کسی کے خلاف بولے گا، قرآن کہے گا اللہ میں نے کہا سود نہ کھاؤ اور یہ سود کھاتا رہا، میں نے کہا شراب کے قریب نہ جاؤ اور اس کے ڈیرے پہ شراب پیتی جاتی رہی۔ قرآن کہے گا اللہ میں نے کہا ظلم نہ کرو اور یہ ظلم و ستم کی نئی نئی کہانیاں رقم کرتا رہا۔ قرآن کہے گا اللہ میں نے کہا خیانت نہ کرو، یہ خیانت اور کرپشن کے نئے ریکارڈ قائم کرتا رہا۔ قرآن کہے گا اللہ میں نے اس کو جس کام سے روکا یہ کرتا رہا۔
اے اللہ میں تیرا کلام ہوں، میں تیری صفت ہوں، میں اے اللہ تیرے کلام کے طور پہ وکیل اور مدعی بن کے اس شخص پہ مقدمہ کرتا ہوں۔ اے اللہ اس کے اوپر یہ سارے کے سارے سچے میں نے گواہیاں ریکارڈ کروا دی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماحل مصدق، قرآن کہتا جائے گا اور اللہ اپنے کلام کی باتیں مانتا چلا جائے گا۔ جس نے اس کو آگے لگایا ہوگا خود پیچھے چلا ہوگا، قرآن اس کو سیدھا جنت میں پکڑ کے لے جائے گا، اور جس نے قرآن کو پیچھے کیا ہوگا خود آگے لگا رہا ہوگا، قرآن اس کے پیچھے پیچھے دھکے دے دے کے اللہ کی جہنم میں پھینک کے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حضرت قاری صاحب کی یہ محنت، جن بیٹیوں نے صحیح بخاری کی تکمیل کی ہے، ان کی کاوش، جن والدین نے اپنی اولاد کو وقف کیا ہے، ان کا یہ وقف کرنا، جن معاونین نے دست تعاون پھیلایا ہے ان کا تعاون کرنا، اور جن دوست احباب نے کسی بھی حوالے سے دعا کر کے، دعا دے کے، ہمدردی کر کے، خیر کا کلمہ کہہ کے دین کے اس ادارے یا باقی دینی اداروں کے ساتھ خیر سگالی کا پیغام دیا ہے، ان سب کے حق میں اللہ قرآن کو اور اپنی کائنات کو گواہ بنا دے اور ہم سب کو معاف فرما دے۔ آپ سب کی اور میری حاضری قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔